بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم لوگ اپنا پی ایس 402 کا لیکچر نمبر 21 کریں گے۔ آج کے لیکچر میں ہم لوگ اوپرنٹ کنڈیشننگ کے حوالے سے بات کریں گے۔ پچھلا جو ہمارا لیکچر تھا اس میں ہم لوگوں نے کلاسیکل کنڈیشننگ کی بات کی تھی، اس سے ریلیٹڈ آپ کی کویشچنز آ سکتے ہیں کہ کلاسیکل کنڈیشننگ ایسے ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے۔ اس میں ایم سی کیوز آتے ہیں، انکنڈیشنل رسپانس کیا ہوتا ہے، کنڈیشنل رسپانس کیا ہوتا ہے، انکنڈیشنل اسٹیمولس کیا ہوتا ہے، کنڈیشنل اسٹیمولس کیا ہوتا ہے۔ ایوان پاولاو کا جو ایکسپیریمنٹ ہے وہ آپ سے پوچھا جاتا ہے۔ ڈیلی لائف کی جو اس کی اپلیکیشنس ہیں ان سے ریلیٹڈ ایم سی کیوز اور شارٹ کویشچنز آ جاتے ہیں۔ ہماری جو اوپرنٹ کنڈیشننگ کا ٹاپک ہے اس کے بھی کچھ اسی طرح سے کویشچنز آتے ہیں۔ سب سے پہلے جو اس کی جو ڈیفینیشن ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اوپرنٹ کنڈیشننگ کو اسی لیے اوپرنٹ کنڈیشننگ کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں ہمارا جو رسپانس ہوتا ہے وہی ہمارے انوائرمنٹ کو آپریٹ کر رہا ہوتا ہے، چلا رہا ہوتا ہے۔ اوپرنٹ کنڈیشننگ میں کیا ہوتا ہے کہ ہم کانسیکوینسز کی وجہ سے سیکھتے ہیں، یعنی کہ ہم نے کوئی رسپانس دیا، وہ رسپانس دینے کی وجہ سے ہمیں کیا کانسیکوینسز فیس کرنا پڑے، کون سے ہمیں افیکٹس یا کون سے ہمیں آگے سے وہ جو ہے نا وہ ریوارڈز ملے یا پنشمنٹس ملی، اس کی بنیاد پہ ہم لوگ چیزوں کو سیکھتے ہیں اور بھولتے ہیں۔ انسٹرومنٹل کنڈیشننگ بھی اس کو کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں جو رسپانس ہوتا ہے یہ ایک انسٹرومنٹ کی طرح کام کرتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں کانسیکوینسز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یعنی کہ ریوارڈز اور پنشمنٹس وغیرہ ملتی ہیں۔ رسپانس میں اور کانسیکوینسز میں اس میں جو ہے نا وہ کنیکشن اور ایسوسیشنز بن جاتی ہیں۔ کلاسیکل کنڈیشننگ جو ہوتی ہے اس میں ایسوسیشن بنتی ہے اسٹیمولس اور رسپانس میں، لیکن یہاں پہ جو ہے وہ رسپانس اور کانسیکوینسز میں جو ہے نا وہ ایسوسیشنز بنتی ہیں۔ اسکنر اور تھورنڈک یہ دونوں بڑی امپورٹنٹ سائیکالوجسٹ ہیں جنہوں نے اوپرنٹ کنڈیشننگ کے حوالے سے کافی کام کیا ہے۔ پرائمری جو انٹرسٹ تھا اوپرنٹ کنڈیشن کو اسٹڈی کرنے کا وہ یہ تھا کہ وہ ریٹ ڈٹرمن کیا جائے جس پہ کوئی نہ کوئی رسپانس ہوتا ہے، کتنی دفعہ کوئی رسپانس ہوتا ہے، ان چیزوں کو دیکھا جانا تھا۔ اس میں جو ہے وہ اسٹڈی کیا گیا تھا ریٹس کو، چوہوں کو، کہ چوہے جو ہے وہ لیور پریس کرتے تھے تو اس چیز کو اسٹڈی کیا جاتا تھا۔ ان کے جو ایکسپیریمنٹس ہوتے تھے اس میں اسکنر باکسز کا استعمال ہوتا تھا۔ اسکنر باکس ایک چھوٹا سا سمپل سا روشن سا ایک باکس ہوتا تھا جس کے اندر ایک لیور یا کی لگی ہوئی ہوتی تھی۔ اس لیور اور کی کو ڈپریس کرتے تھے تو چوہوں کو جو ہے نا وہ کھانا ملتا تھا، ٹھیک ہے۔ اسکنر باکس کے اندر ایک رسپانس لیور تھا اور ایک فوڈ کپ لگا ہوا ہوتا تھا اس کے نیچے۔ لیور جیسے ہی کوئی اینیمل پریس کرتا تھا تو فوڈ کپ کے اندر جو ہے وہ گر جاتا تھا۔ یہ ساری کی ساری جو مشینری ہوتی تھی اس کو ایک پروگرامنگ ایکوپمنٹ کنٹرول کرتا تھا جس کی مدد سے ایکسپیریمنٹ ڈفرینٹ قسم کے ٹاسک اینیملز کے لیے سیٹ کر سکتا تھا۔ آرگینزمز، اینیملز جتنے بھی ہیومنز ہوتے ہیں وہ ایکٹیو رسپونڈرز ہوتے ہیں، رسپونڈ کرتے ہیں اور وہی بیہیویئر کو چلا رہے ہوتے ہیں، بیہیویئر کے ایجنٹس ہوتے ہیں۔ ایکسپیرینسز کے تھرو ہم لوگ ہمیشہ سیکھتے ہیں، یعنی کہ رسپانسز کی وجہ سے ہمیں کون سے ڈیزائریبل اور انڈیزائریبل کانسیکوینسز کا سامنا کرنا پڑا، اس کی بنیاد پہ ہم لوگ سیکھتے ہیں۔ کانسیکوینسز ہی ہوتے ہیں جو آپ کے رسپانسز کو یا تو ویک کر دیتے ہیں یا تو اسٹرینتھ کر دیتے ہیں، یعنی کہ مضبوط کر دیتے ہیں۔ رسپانس دوبارہ کوئی بھی انسان یا کوئی بھی آرگنزم ریپیٹ کرے گا یا اس رسپانس کو دوبارہ کبھی بھی نہیں کرے گا، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کانسیکوینسز کے اوپر۔ جیسے ریٹ جو تھے، چوہے، وہ جو لیور پریس کرتے تھے ان کو کھانا ملتا تھا تو وہ پھر دوبارہ پریس کرتے تھے، تب تک یہ کام کرتے رہتے تھے جب تک ان کو بھوک لگی ہوئی ہوتی تھی۔ لیور پریس کرنا، شوق ملنا، اگر لیور پریس کرنے سے شوق ملتا تھا تو وہ پھر دوبارہ لیور پریس نہیں کرتے تھے، اپنے رسپانس کو روک دیتے تھے۔ اس کے کیا کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں؟ ایک تو فار ایگزامپل پازیٹیو اگر رسپانس ملنا یعنی کہ کھانا ملا تو اس سے چوہوں نے پلیزنٹ فیل کیا، یہ ایک ڈیزائریبل رسپانس تھا۔ اگر نیگیٹو ان کو رسپانس ملا یعنی کہ نیگیٹو کانسیکوینسز کا سامنا کرنا پڑا یعنی کہ شوق ملا تو یہ ایک ان کے لیے انڈیزائریبل سے کانسیکوینسز تھے۔ جتنے بھی ڈیزائریبل کانسیکوینسز ہوتے ہیں ان کو ہم لوگ ریوارڈز بولتے ہیں اور ان کو ہم لوگ ری انفورسمنٹس بھی کہتے ہیں کیونکہ ان کی وجہ سے ہمارا جو رسپانس ہوتا ہے وہ مزید مضبوط ہو جاتا ہے۔ جو انڈیزائریبل کانسیکوینسز ہوتے ہیں وہ ہوتی ہیں پنشمنٹس، ریوارڈز اور ری انفورسمنٹس۔
ہم لوگ زیادہ تر موسٹلی استعمال کرتے ہیں کسی کو کوئی بھی بیہیویئر سکھانے کے لیے، اور پنشمنٹ کا ہم لوگ استعمال کرتے ہیں اگر ہم نے کسی کے بیہیویئر کو روکنا ہو تو۔ ریئل لائف میں اگر ہم لوگ اگزامپلس دیکھیں، بچے جب پہلا قدم اٹھاتا ہے سارے تالیاں بجاتے ہیں، بچے کو وہ خوشی ہوتی ہے، پھر وہ دوبارہ چلنا جو ہے وہ اسٹارٹ کرتا ہے، دوبارہ سے کوشش کرتا ہے۔ بچہ اگر سلام کہے، اس کی تعریف کی جائے، وہ دوبارہ سے سلام کرنے کی عادت ڈالے گا۔ اسی طرح سے گریڈز، ٹرافیز وغیرہ، بونس وغیرہ دیے جاتے ہیں، کھانے وغیرہ دیے جاتے ہیں، سیلریز بڑھائی جاتی ہیں۔ سرکس کے جو اینیملز ہوتے ہیں جب وہ اچھی پرفارمنس دیتے ہیں ان کو فیوریٹ فوڈ دیا جاتا ہے۔ اسٹوڈنٹ اچھا ہوم ورک کمپلیٹ کریں تو ان کو کھیلنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ کسی نے ڈنر فنش کیا، میڈیسن اس نے لی ساتھ میں، تو اس کو چاکلیٹ دی جاتی ہے ریوارڈس کے طور پہ۔ اور اگر فار ایگزامپل اگر کوئی ریڈ لائٹ کو کراس کرتا ہے، اس کے اوور اسپیڈ ہوتی ہے، اس کو فائن کر دی جاتا ہے، یہ اس کے لیے پنشمنٹ ہوتی ہے، اس کو سبق حاصل ہو جاتا ہے کہ میں نے یہ کراس نہیں کرنی۔ کسی دوسرے بچے کو اگر کسی نے مارا تو اس کو سزا دی جائے، تو اس سے بھی اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ کام دوبارہ نہیں کرنا۔ اب اپلائی کیسے کیا جاتا ہے سارے کے سارے پروسیس کو؟ اس میں سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے وہ بیہیویئر ڈھونڈنا ہے جو بیہیویئر آپ سکھانا چاہتے ہیں یا جو بیہیویئر آپ اگلے بندے میں سے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ پھر آپ لوگ ری انفورسز آئیڈینٹیفائی کریں، یعنی کہ کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ اگلے بندے کو ری انفورس کریں گے، اس کو ریوارڈ لگے گی۔ ری انفورسمنٹ کی ٹائپ اور اس کی کوانٹٹی، یہ دونوں آپ نے خود ہی ڈیسائیڈ کرنی ہوتی ہیں۔ پھر آپ نے ری انفورسمنٹ کا ایک اسکیجول پلان کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے ری انفورسمنٹ یا وہ جو ریوارڈز وغیرہ ہیں وہ اپنے دینے کیسے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے ٹرائلز کرنے ہیں، یعنی کہ اچھا کام کریں گے اس کو اپنی ری انفورسمنٹ دینی ہے، دوبارہ اچھا کام کرے گا پھر ری انفورسمنٹ دیں، تاکہ تب تک کریں جب تک اس کا وہ بیہیویئر پکا نہیں ہو جاتا۔ ہر ری انفورسمنٹ دینے کے بعد آپ رسپانسز کو ریکارڈ کریں، ٹیسٹ سے پہلے اور ٹیسٹ کے بعد۔ اب اس کی اپلیکیشنز کیا ہوتی ہیں، کہاں کہاں پہ آپرینٹ کنڈیشننگ استعمال کی جاتی ہے؟ اسکولس میں استعمال کی جاتی ہے، کلینکل سیٹنگز میں بھی استعمال کی جاتی ہے، اینیملس کو ٹرین کرنے میں استعمال کی جاتی ہے، آرگنائزیشنز اور جو ورک سیٹنگز ہوتی ہیں ان میں بھی استعمال کی جاتی ہے۔ بچوں کی سوشلائزیشن، اس کی پرورش کرنے کے لیے، بچوں کو نئے بیہیویئر سکھانے کے لیے بھی آپرینٹ کنڈیشننگ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اسپورٹس میں یعنی کہ کھیلوں کی جو ٹریننگ دی جاتی ہے اس میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ کسی کو میڈیسنس کے اوپر پابند کرنا ہو تو اس کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں مختلف قسم کی تھیراپی ٹیکنیکس ہوتی ہیں، ٹوکن اکانومی کا بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور کانٹینجنسی مینجمنٹ کا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ آگے وہ بتا رہے ہیں، لیکن اس کی کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ لمیٹیشنز ہیں۔ ہم لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم پاسٹ کی جتنی بھی ری انفورسنگ کنٹینجنسیز ہوتی ہیں اس کا آپ نے بیہیویئر انالیسس کرنا ہوتا ہے کہ ری انفورس کرنے سے اگلا بندہ وہ ٹھیک ہے بات مان بھی رہا ہے یا نہیں مان رہا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پنشمنٹ جو ہوتی ہے اس کے زیادہ تر برے اثرات ہوتے ہیں، اسی لیے پنشمنٹ کو زیادہ پریفر نہیں کیا جاتا۔ بہتر یہی ہے کہ پنشمنٹ آپ نہ دیں بلکہ آپ ریوارڈ کو ود ہولڈ کر دیں، آپ ریوارڈ نہ دیں۔ اگر کسی نے برا کام کیا تھا اس کو ریوارڈ نہ دیں، لیکن پنشمنٹ جو ہے نا وہ آپ اس کو آپ جو ہے نا وہ روک دیں۔ اگلا ہے ہمارے پاس لا آف افیکٹ۔ تھورنڈک نے ایکسپیریمنٹ کیا تھا، دس از ویری امپورٹنٹ فار یور لانگ کوسچن۔ لا آف افیکٹ کیا کہتا ہے؟ یہ ایک بیسک لا ہوتا ہے سیکھنے کا، لرننگ کا، جو یہ کہتا ہے کہ جو ہمیں اسٹیمولس ملتا ہے اس کی جو پاور ہوتی ہے نا رسپانس جنریٹ کرنے کی، وہ پاور زیادہ مضبوط جاتی ہے، زیادہ بڑھ جاتی ہے جب ہم لوگ رسپانس کے بعد ریوارڈ دیتے ہیں، اور وہ پاور جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے جب اس کے بعد ہم ریوارڈ نہیں دیتے۔ یعنی کہ آپ کو کوئی اسٹیمولس ملا، اب اسٹیمولس کا رسپانس آپ کب زیادہ دیں گے؟ جب اس کے بعد آپ کو پہلے ماضی میں کبھی ایسا رسپانس دینے پہ ریوارڈ ملا ہوگا۔ اگر ریوارڈ نہیں ملا ہوگا تو وہ اسٹیمولس کی وجہ سے آپ کے اندر رسپانس کم پروڈیوس ہوگا۔ ایڈورڈ ایل تھورنڈک تھے، انہوں نے امریکن کیٹس کے اوپر ایکسپیریمنٹ کیا تھا، ان کو پزل باکس کے اندر بند کر دیا تھا اور پزل باکس کے اندر سے کیٹس نے خود نکلنا تھا۔ پزل باکس میں سے نکلنا، پھر فوڈ لینا۔ تھورنڈس کی جو کیٹ تھیں انہوں نے خود میکینزم کو مینیپولیٹ کرنا تھا، انہوں نے ویٹ ریلیز کرنا تھا، ویٹ ریلیز کرنے کی وجہ سے ڈور جو ہے وہ اوپن ہونا تھا اور کیٹ جو ہے وہ باہر آ جانی تھی۔ اب اس میں کیا تھا، کیٹ پہلے تو مختلف طرح سے وہ اسٹرگل کرتی رہی تھی، ایسا مطلب مختلف قسم کے کام کرتی رہی، جیسے فار ایگزامپل چھلانگیں لگانا یا اس طرح سے نا۔
تو یہ والے جو سارے کام تھے اس کے جو امپلسیو ایکشنز ہوتے ہیں نا، جب بھی آپ لوگ گھبرا کے ایک دم سے کرتے، دیٹ از امپلسیو ایکشنز. تو کیٹ کے جو امپلسیو ایکشنز تھے وہ تو انسکسیسفل تھے، لیکن جب پارٹیکولر امپلس یعنی کہ پارٹیکولر بائی چانس اس نے کیا کیا کہ جب اس نے ویٹ کو ریلیز کیا اور ڈور اوپن ہو گیا، تو یہ والا جو کام تھا یہ سکسیسفل تھا. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے اس کو پلیئر ملا، اس کو آزادی ملی. تو وہ والے سارے کام جو انسکسیسفل ہوتے ہیں وہ ہر انسان کو بھول جاتے ہیں، اور جو سکسیسفل کام رہ گیا ہوتا ہے نا، جس سے آپ کو کوئی کامیابی ملی ہوتی ہے، وہ یاد رہ جاتے ہیں. کیٹ کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا. کیٹ نے اب سیکھ لیا تھا، تو جب اس کو دوبارہ ڈبے میں بند کر دیا تھا تو جو انسکسیسفل امپلسیو ایکشنز وہ پہلے کرتی رہی تھی اس نے وہ نہیں کیے تھے، لیکن جو لاسٹ والا جو اس کا سکسیسفل ایکشن تھا اس نے ڈائریکٹلی وہ اپلائی کیا تھا. اب اس میں کیا ہوتا ہے، یہاں پہ لرننگ کیسے کروائی جاتی ہے، اسٹیمولس میں اور رسپانس میں جو ہے وہ کسی بھی سچویشن میں ایسوسیشن بنائی جاتی ہے، اور یہ جانور کو خود سکھایا جاتا ہے کہ اسٹیمولس اور رسپانس میں خود کنیکشن بنانا ہے. ٹھیک ہے، اس کو جیسے اب کیٹ ہے، اس نے بائی چانس خود اس نے کنیکشن بنا لیا نا کہ ویٹ ریلیز ہوگا تو میرا جو ہے نا وہ ڈور اوپن ہوگا. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایس آر یعنی کہ اسٹیمولس رسپانس کنیکشن آرگینزم نے یا اینیمل نے خود بنانا ہوتا ہے. اب یہ جو ایس آر کنیکشنز کی جو لرننگ ہوتی ہے یہ آہستہ آہستہ ہوتی ہے، یہ آٹومیٹکلی ہوتی ہے، اور یہ ٹرائل اینڈ ایرر کی بنیاد پہ ہوتی ہے. مختلف قسم کے ٹرائلز کرتے ہیں اینیملز، اور کوئی بائی چانس کامیاب ہو جاتے تو اس کو سیکھ لیتے ہیں. اب وہ والے بیہیویئر جن کے سیٹسفائنگ کانسیکوینسز ہوتے ہیں، جن کو سیٹسفیکشن مل رہی ہوتی ہے، ان کی تعداد بڑھ جاتی ہے. وہ ڈومیننٹ رسپانس بن جاتا ہے پھر جب اینیمل کو دوبارہ سے پزل باکس میں رکھا جائے. اب تھورنڈک یہ کہتے ہیں کہ یہ ریلیشن شپ جو پایا جاتا ہے بیہیویئر میں اور اس کے کانسیکوینسز میں، اس کو وہ کہتے ہیں لا آف افیکٹ. آگے ہے ہمارے پاس اسکینر کے ایکسپیریمنٹ. بیہیویئر کا ایکسپیریمنٹل انالیسس اسکینر نے کیا تھا. بی ایف اسکینر نے ایگری کیا تھا تھورنڈک کے ویو کے ساتھ کہ انوائرمنٹ کا واقعی میں انوائرمنٹل کانسیکوینسز کی وجہ سے بیہیویئر کے اوپر بڑا پاورفل افیکٹ پڑتا ہے، اور کوئی بھی بیہیویئر ایٹ دا سیم ٹائم ہو رہا. تو بیہیویئر ایکسپیریمنٹل انالیسس اس میں کیا جاتا تھا کہ اسی لیے کیا جاتا تھا کہ ہم جو رسپونڈ کر رہے ہوتے ہیں نا، یا کوئی بھی جانور یا کوئی بھی چیز جب رسپونڈ کر رہی ہوتی ہے تو اس کی فریکوینسی کتنی ہے، اس کو رسپانس کرنے کا ریٹ کتنا ہے، اس کو جو ہے نا وہ انوائرمنٹل انالیسس کے تھرو دیکھا گیا تھا. اوپرینٹ ہر وہ بیہیویئر جو کوئی بھی آرگینزم کرتا ہے اور جس کو آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے افیکٹس آبزرویبل ہوتے ہیں، انوائرمنٹ پہ آبزرو کیے جا سکتے ہیں، ان کو ہم اس چیز کو ہم لوگ بولتے ہیں اوپرینٹ. اوپرینٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے انوائرمنٹ کو افیکٹ کرنا، انوائرمنٹ کو چلانا. جو آپرینٹس ہوتے ہیں یہ کوئی اسپیسیفک اسٹیمولائی کی وجہ سے نہیں ہوتے، جیسے کلاسیکل کنڈیشننگ بیہیویئرس میں ہوتا ہے نا کہ اسپیسیکل اسٹیمولس کی وجہ سے ہی بیہیویئرس رسپانسز وغیرہ جنریٹ ہو رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ ایسا نہیں ہوتا، ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی اسپیسیفک اسٹیمولس ہی ہو، بلکہ کوئی بھی اسٹیمولس جس کی وجہ سے ریوارڈس وغیرہ ملیں گی تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ انسان دوبارہ سے ویسا بیہیو کرے گا. تو دیٹ آر دا اوپرینٹس. ٹھیک ہے، آگے ہے ایکسپیریمنٹرس اسٹڈی کر سکتے ہیں ان ویریبلس کو جن کی وجہ سے یا جن کے ہوتے ہوئے چوہوں نے کچھ سیکھا یا چوہوں نے نہیں سیکھا، یا جو بھی بیہیویئرز جو بھی ویریبلس ان کے بیہیویئرز کو ڈیفائن کرتے تھے، ایکسپیریمنٹس ان کو اسٹڈی کر سکتے ہیں. لیور پریس کرنے سے فوڈ آتا تھا. ٹھیک ہے، اور اس میں کیا فوڈ تبھی آتا تھا جب جو ریٹ تھے وہ چیمبر کے اندر سرکل میں پہلے موو کرتے تھے. تو اب پھر ریٹ نے یہ سیکھ لیا کہ پہلے سرکل میں موو کرنا ہے، پھر جو ہے نا وہ لیور کو پریس کرنا ہے. تو یہ بھی ایک ویریبل تھا. تو یہ بھی جو ہے وہ ریٹ نے خود ہی سیکھا کہ میں نے سرکل کو پہلے سرکل میں نے موو کرنا، پھر میں نے لیور پریس کرنا تو مجھے کھانا ملے گا. ٹھیک ہے، تو یہ اتنی سی اس میں بات تھی کہ انفورسمنٹ یہ سارا ہے نا جو لیکچر آپرینٹ کنڈیشننگ کا. اگلا جو ہمارا لیکچر ہوگا اس میں ہم لوگ جو ری انفورسمنٹ ہوتی ہیں ان کے بارے میں ہم لوگ مزید پڑھیں گے. کون سی آپ لوگ ری انفورسمنٹس کا استعمال کر سکتے ہیں، کون سی کرنی چاہیے،
کون سی سچویشن میں کون سی نہیں کرنی چاہیے. بہت امپورٹنٹ ہوگا آپ کا لیکچر. ویڈیو کو آپ سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا اور شیئر آ کے لازمی کر دیجیے گا. باقی مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.